الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس دور پہ نازا تھی دنیا اب وہ ہم زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کو جگانا یاد رہا لوگوں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کو جگانا یاد رہا لوگوں کو جگانا قوموں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا مرنے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا جی ایسا لگایا دنیا میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور نعرے اب بھی لگتے ہیں جلسوں کے اندر اے انور تکبیر اب بھی اذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے جب دینے والی ذات اللہ کی ہیں تو اس زندگی کا مقصد بھی یہ نظر آتا ہے کہ اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزرنا چاہیے چلنا پھرنا آنکھیں زبان بدن کے عضو کے اندر طاقت دینے والی ذات اگر اللہ کی ہیں تو یہ ساری چیز اگر چلے گی تو اسی کے حکم کے مطابق چلے گی انسان اگر اپنے جسم پر غور کریں اپنی باڈی پر غور کریں اور اپنی زندگی پر غور کریں تو ہر جگہ اسے اپنا رب نظر آئے گا پتہ یہ چلا کہ رب کی ساری کاریگری نظر آتی ہیں اس باڈی سے ہٹ کر بھی اگر آسمان کو دیکھیں تو اللہ کا زمین کو دیکھیں تو اللہ کا کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھیں تو اللہ کا یہ پوری کاریگری اگر کی گئی ہے یہ کائنات کو بنایا گیا یہ ساری چیز اللہ نے اس طرف متوجہ رہیں یہ ویڈیو والوں کو مت دیکھا کریں یہ ان کا کام ہی ہے یہ بیٹھتے ہیں بس ان کا کام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے رہیں ہمارا کام باتیں سننا اور اپنی زندگی کو بنانا ہے فکریں کرنا ہے یہ تو جہاں دیکھے وہ مولوی کو پہلے پکڑتے ہیں
کسی طرح کیچ اپ کریں تاکہ اپنا بھی چینل چلے, اپنا بھی فائدہ ہو, اس لیے آپ متوجہ رہیں. تو یہ زندگی جو ہے نا, اس پر توجہ دیں کہ ہماری یہ زندگی ہے بہت اہم ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے, زندگی کا جو سلیقہ دیا ہے, طریقہ دیا ہے, اور جس طرح باڈی لینگویج کو ہمارا بنایا گیا, اور یہ ساری چیزیں جو بنی ہیں, اس چیز کو دیکھنے کے بعد نظر آتی ہے کہ کائنات کی پوری کاریگری اس میں نظر آتی ہے, تو حق تو یہ بنتا ہے کہ اسی کے مطابق زندگی گزرنا چاہیے. آپ یاد رکھیں دنیا کچھ نہیں تھی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان یاد ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ دنیا میں کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اور یاد رکھیں سب سے پہلے جو چیز آئی, ان ربکم اللہ, بے شک تمہارا رب اللہ ہی, الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, آسمان و زمین کو اللہ رب العزت نے 6 دن میں پیدا کیا. الشمس والقمر, اللہ نے پہلے عرش کو سجایا, وکان عرش علی الماء, پانی پر عرش کو بنایا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری, سورج, چاند, سیارے اور ستاروں کا نظام اللہ نے قائم کیا. جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع, اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا, ان کے پر بنائے. پھر اللہ رب العزت نے چوتھا مرحلہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ نے انسان کو, حضرت انسان کو پیدا فرمایا. تو زندگی کے بارے میں سوچیں, یہ زندگی اگر ہے تو اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ پوری زندگی, باڈی یاد رکھو, یہ ہماری شکل و صورت بھی بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو تمہاری شکل و صورت کو پیدا کرنے والا, ورنہ تم کچھ بھی نہیں تھے. آپ یہ سوچیں کہ میں خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں, یہ بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے, اور یہ زندگی گزرے گی تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزرے گی, ورنہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں ہے تو یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. زندگی وہ زندگی جس زندگی میں اللہ, اور جس زندگی میں اللہ نہیں وہ زندگی زندگی نہیں ہے. جس زندگی میں اللہ نہیں وہ زندگی بے مزہ, اور جس زندگی میں اللہ ہے وہ زندگی بامزہ. اس زندگی کو اس طرح زندگی بنائے کہ جس زندگی میں ہر وقت اللہ اللہ رہیں, اور وہ زندگی اس طرح بن جائے تو گھر میں داخل ہو تو اللہ نظر آئے. وہ زندگی اس طرح بن جائے کہ مسجد میں داخل ہو تو اللہ نظر آئے. وہ زندگی اس طرح بن جائے کہ کاروبار میں داخل ہو تو اللہ نظر آئے. وہ زندگی اس طرح زندگی بن جائے کہ میاں بیوی ایک ساتھ ملے تو اللہ اسے نظر آئے. وہ زندگی اس طرح کی زندگی ہو کہ بچوں کے کریکٹر کی طرف جب دیکھے تو اسے اللہ نظر آئے. وہ زندگی اس طرح کی زندگی بن جائے کہ دنیا کے معاشراتی زندگی کو اگر گزارنا چاہیں تو اسے اللہ یاد آ جائے. وہ زندگی اس طرح کی زندگی بن گئی تو یاد رکھو وہ زندگی بامزہ. اگر وہ زندگی اس طرح کی زندگی نہیں رہی تو یاد رکھو وہ زندگی بے مزہ ہو گئی. ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. تو زندگی کا اصل مقصد کو سمجھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے صاف فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اور موت دینے والی بھی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ہے. لیبلوکم ایکم احسن, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت دینے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اور پیدا کرنے والی ذات بھی ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہم اپنی طرف سے پیدا ہوئے نہیں ہیں. عرش کو بنانے والی ذات اللہ کی, زمین کو بنانے والی ذات اللہ کی, ذرات کو بنانے والی ذات اللہ کی, چرند پرند کو بنانے والی ذات اللہ کی, تمام مخلوقات کے بنانے والی ذات اللہ کی. اور یاد رکھو حضرت انسان کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. انسان کو صرف بنایا نہیں, انسان کو مرد بنایا یا عورت بنایا یہ بھی ذات اللہ کی ہے. اور ان سے جوڑ کر جو تخلیقات ہوتی ہیں یہ بھی ذات اگر ہیں تو اللہ کی ہیں. کنبے قبیلے بنانے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, یاد رکھو یہ کنبے قبیلے بھی بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ شکل و صورت بنانے والی ذات بھی ہے تو اللہ کی. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ, ہر چیز بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. یاد رکھو جب اللہ نے بنایا ہے تو کائنات سے اگر اللہ تعالیٰ اٹھائے تو یہ طاقت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. كُلَّكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ, وقت مقرر ہے, اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے.
کب دنیا سے کوئی انسان سب چلا جائے گا؟ اسی لیے قرآن احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب موت آئے گی انسان کا ذہن کیا ہوگا؟ وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں آج کمپنی بنانے والا ہوں یا کاروبار اختیار کرنے والا ہوں، یا سوچے گا میں کسی کے گھر جانے والا ہوں، یا سوچے گا کہ میں شادی میں جانے والا ہوں، یا سوچے گا کہ میں یہ کام کرنے جانے والا ہوں. لیکن یہ سوچ تو رہا ہے لا تستأخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون اذا ماتوا انتبہوا. یاد رکھیں کہ انسان یہ سوچ رہا ہوگا، بہت سی سوچ بنی ہوگی، لیکن جب موت پنجے گاڑے گی نا، انسان کی ساری سوچ بچار ختم ہو کر فنا فی اللہ ہو جائے گی. زندگی، اور یاد رکھو اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ میں چاہتا تو ہر شخص کو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ باڈی بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ چاہے تو کوئی کافر رہ سکتا، اللہ چاہے تو کوئی نافرمان رہ سکتا، اللہ چاہے تو کوئی گنہگار رہ سکتا، کوئی نافرمانی کرنے والا ہو سکتا دنیا کے اندر. اور خود قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر شخص کو ہدایت مل جاتی. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. یہ آسمان کو بلندی عطا کی ہے، اس کو بلند کیا ہے، اس کے چھت کو موٹا کیا، زمین کو بچھا دیا، اس میں پانی نکالے، نہروں کو بچھایا، ان پر پہاڑوں کو لگایا، اور یہ سب چیز کی ہے. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ یہ سب چیز کر سکتا ہے، حضرت انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حضرت انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا. اور ایسے بھی آسمان و زمین کو کہا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو آسمان و زمین نے کہا اتینا طائعین، ہم آپ کے تابع ہیں. کبھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں رات کو نکلتا، سورج دن میں نکلتا ہوں، اب سے رات کو نکلا کروں گا. کبھی نافرمانی کی ہے سورج نے؟ کبھی چاند نے یہ کہا ہو کہ اللہ میں روزانہ رات ہی کو نکلتا ہوں، اب سورج بھیا کو کہہ دیں کہ رات کو نکل جائیں، اب میں دن میں نکلا کروں گا؟ کبھی نافرمانی کی ہے؟ کسی چیز نے نافرمانی نہیں کی ہے. پتہ یہ چلا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز اللہ کے تابع. اللہ نے کہا کہ میرے تابع ہو جاؤ، ہر چیز ان کے تابع ہو چکی. تو اللہ انسان کو ہدایت دینا چاہے تو دے سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہر انسان نافرمان نہیں ہوتا، کوئی انسان اللہ کے گنہگار نہیں ہوتا. لیکن کیا بات ہے؟ قرآن کریم آگے کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے موت کو پیدا کیا، ہم نے آپ کو زندگی عطا کی ہے. یہ دونوں چیز میں آپ مجھ سے بندھے ہو، لیکن درمیان میں جو تھوڑی سی زندگی ہے نا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ کون ہے جو میرے مطابق زندگی گزار کے آتا ہے، مجھے راضی کر کے آتا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مطابق زندگی کون گزار کے آ رہا ہے، کون میرے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آ رہا ہے. ذرا ہم سوچیں، ہماری آنکھیں کتنی غلط استعمال ہو رہی، ذرا اس طرف کی طرف ذرا غور کریں. ہماری زبان کتنی غلط استعمال ہو رہی، ہم اس طرف سوچیں. ہماری کان کتنے غلط استعمال ہو رہے ہیں، ہم اس طرف سوچیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ابھی اب اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ نے پوچھ لیا کہ بندے ذرا بتلا کہ آنکھوں کو کس طرح استعمال کیا، کیا ہم آنکھ کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں؟ زبان کے بارے میں پوچھیں کہ زبان بتلائیے کس طرح استعمال کیا، کیا ہم اس زبان کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارے کان کے بارے میں سوال پوچھا کہ ذرا بتلائیے
ہم کان کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں. غیبت ہماری زندگی میں، چگلی ہماری زندگی میں، حسد ہماری زندگی میں، بغض ہماری زندگی میں، ریاکاری ہماری زندگی میں، جھوٹ ہماری زندگی میں، عیاری ہماری زندگی میں، بدماشی ہماری زندگی میں، ہر گناہ ہماری زندگی میں. گناہ کرتے 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 کبھی تھکے نہیں ہیں، اور جب عبادت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا تھوڑا کم وقت لیجئے، اس لیے کہ تھوڑا مسئلہ آتا، پریشانی ہے. نماز کے اندر اگر لمبی نماز ہو گئی تو کہتے ہیں کہ حضرت تھوڑی نماز کم کر دیجئے، اس لیے کہ نماز میں پریشانی آتی ہے. بیان اگر تھوڑا لمبا ہو گیا کہ حضرت تھوڑا کم کر دیجئے، اس لیے کہ حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. گناہ کرتے کرتے تجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، ایک لاڑی پر کھڑے ہو کر غیبت کرتے تو تھکتا نہیں ہے، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے تو تھکتا نہیں ہے. لیکن تو ذرا سوچ کہ عبادت اور دین کی باتیں سننے میں تیری زندگی کس طرف جا رہی ہے. اور صحابہ کو دیکھ کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر پہنچ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے رسول ہماری زندگی کی فکر کیجئے، اللہ کے رسول ذرا بتلائیے کہ ہماری زندگی ہم کس طرح بنائیے. وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے اللہ کے رسول کے پاس. اور ہم ذرا اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے. حالات دن بدن سختی ہوتے جا رہے ہیں، حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ان سے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو خود بدلتا جا رہا ہے. ہر انسان اس بارے میں ذرا غور فکر کریں، ہر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. نیگیٹو سوچ اور منفی سوچ ہماری اس طرح بن چکی ہے کہ ہر چیز میں، دین کے معاملے میں ہم لوگ نیگیٹو سوچنے لگے ہیں، لیکن پوزیٹو سوچ کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں ابھی تک. اگر مثبت سوچ لے کر آئیں، ایک گلاس رکھا گیا، گلاس کے اندر پانی ڈالا جائے، آدھا گلاس پانی ہو، آدھا گلاس پانی. دو تھنک کے لوگ، ایک نے یہ کہا آدھا گلاس پانی، اور ایک نے کہا آدھا گلاس پانی. لفظ ایک ہی، لفظ میں بدلا نہیں ہے لیکن انداز بدلا ہے. جو اس کی باڈی لینگویج بتلا رہا ہے، کیا بتلا رہا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے آدھا گلاس پانی، کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ آدھا گلاس میں کیا پیٹ بھرے گا میرا. اور ایک نے کہا آدھا گلاس پانی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ خوش ہے. کیا خوش ہے؟ کہ اتنا بھی تو مل گیا، اللہ کا شکر ہے. ہماری زندگی ایسی ہو چکی ہے اب، ہر چیز میں، دین کے معاملے میں یہ کیا معاملہ، یہ کیا چیزیں، بھئی ایسا ہونا چاہیے، بھئی اس طرح ہونا چاہیے. اور جب گناہ کے معاملے میں لاڑیوں پر غیبت کے اڈے کھول دیتے ہیں، وہ ہمیں مزہ آتی، لمبے وقت برباد کرتے ہیں. اس وقت نہ کاروبار یاد آتا ہے نہ چیزیں یاد آتی ہیں. اس وقت مسلمانوں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو. اور جو بدلنا نہیں چاہتا، یاد رکھو کوئی آپ کو بدلنے والا بھی نہیں ہے. انسان خود اپنے حالات کو بدلے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. میں نے ابھی ایک جگہ کہا کہ اس کو تھوڑا بدل کے میں کہتا ہوں، نعرے اب بھی لگتے ہیں ہمارے پروگراموں میں اے انور. دیکھو ہمارے پروگرام میں کیسے نعرے لگتے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. مولانا بس تیار ہو جاؤ، آپ کہیے ہم تیار ہوتے ہیں، ایسے نعرے لگتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے کہ چلو عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے، چلا مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کو منا لیتے ہیں. حضرت حالات کو دیکھنا پڑتا ہے نا، کاروبار بھی ہے، چیزیں بھی ہے، مسائل ہے نا. اور جیسے ہی اگر باتیں ہوگی کہ حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے یہ حالات کیے جا رہے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے لگ رہے ہیں. لیکن زندگی، تکبیر اب بھی بلند ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. یہ دل وہ دل بن جاتا نا کہ ایک ضرب لگ جائے، اللہ، یاد رکھو کہ دل پلٹ جایا کرتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھے. مجمع کھچا کچ بھرا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ حضرت بیان کیجئے، تو کیا کہا؟ نہیں،
میری طبیعت بھی ابھی ایسی نہیں ہے کہ میں ابھی بیان کر سکوں. کہا کہ حضرت بیان کیجئے. کہا کہ نہیں. کہا کہ حضرت بیان کیجئے. کہا کہ نہیں. تو کس مسجد تو بھری تھی, باہر بھی لوگ کھڑے تھے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی آئے ہیں, آج موقع اچھا ہے, لیکن حضرت نہ ہی کہتے رہیں تو لوگ دھیرے دھیرے جانے لگے. تو کسی نے ایک لفظ کہا جو ایسے ہی لوگ ہر مسجدوں میں ہوا کرتے ہیں, کہا کہ یہ بیان کریں گے تو کیا بیان کریں گے, ایک ہی بات جو دین کی باتیں اور وہی پرانی باتیں کہیں گے, اس کے علاوہ ان کے پاس باتیں کیا ہیں, اور وقت برباد کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کسی نے جا کر حضرت سے یہ بات کہہ دی کہ حضرت اس شخص نے یہ کہا, ایک شخص نے یہ کہا کہ بس بات کیا کریں گے, وہی پرانی باتیں کریں گے. بس حضرت کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور کہا کہ جاؤ لوگوں سے کہو کہ حضرت بات کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی بتلایا کہ حضرت بات کرنا چاہ رہے ہیں, پھر لوگ جڑ گئے. حضرت ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد کیا کہا, کچھ نہیں کہا, اپنے سر کو جھکا رکھا, دل کی طرف خوب متوجہ رہے, اور بہت دیر کے بعد حضرت نے بس یوں نگاہ اٹھائی اور کہا اللہ, بس اللہ کا ضرب لگانا تھا. بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے اس مجمع میں. پھر تھوڑی دیر سر جھکایا, پھر کہا اللہ, بس یہ اللہ کا ضرب لگانا تھا کہ کچھ لوگ اور بے ہوش ہوئے. پھر حضرت نے پھر کہا اللہ, تو کسی شخص نے حضرت کو پکڑ کے کہا حضرت اب نہ ضرب لگائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشوں کے انبار یہاں سے اٹھنے لگ جائے. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے, وہ ضرب لگانا ہم بھول گئے. لوگوں ہم بہت دور جا چکے, ابھی ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. ہمارے آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منہ دکھانا ہے. کیا ہماری سنت, کیا ہمارے طریقے, کیا ہماری زندگی, کیا ہمارے چال چلن, کیا ہماری زندگی کے لفاظی, کیا ہماری زندگی کے گناہ, کیا ہماری زندگی کی غفلتیں, ذرا سوچ اور کر, ذرا یہ خیال کر کہ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر منہ دکھا سکتے, کیا اللہ کے سامنے منہ دکھا سکتے؟ یہ آنکھیں گناہوں میں دبدبائی ہوئی ہے, یہ زبان گناہوں میں دبدبائی ہوئی ہے. اتنے گناہ, اس زبان سے غیبت کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں, ماں باپ کی برائی کرتے تھکتے نہیں ہیں, اڑوس پڑوس کی برائی کرتے تھکتے نہیں ہیں, اپنے رشتہ داروں کی برائی کرتے تھکتے نہیں ہیں, اپنے افرادوں کی برائی کرتے تھکتے نہیں ہیں. زندگی میں اتنی ساری غفلتیں, اور مسلمان دوسروں کی اصلاح کے پیچھے لگا ہے. ہم اپنے بارے میں ذرا سوچیں, اپنے بارے میں غور کریں, اپنے بارے میں فکر کریں, اور یہ سمجھیں کہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے. یہ زندگی وہ زندگی بن جائے کہ جس زندگی کے اندر صحیح معنی میں اللہ ہو, اور زندگی وہ زندگی بن جائے جس زندگی کے اندر صحیح معنی میں زندگی ہو. تو یاد رکھو کہ زندگی بامزہ, اگر یہ زندگی وہ زندگی نہیں تو یاد رکھو یہ زندگی بے مزہ ہو گئی, زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. ایک شخص نے خواب میں دیکھا, بڑے محدث تھے, انہوں نے خواب دیکھا کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کر دیا. تحقیق کی گئی, پتہ چلا وہ تو لوہار تھا, لوہے کا کام کرتا تھا, لوہے کو کوٹتا تھا, لیکن مقام کس کا دے دیا گیا؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دے دیا گیا. حضرت نے جا کر کسی سے کہا کہ جا کر پوچھئے کہ مقام کس طرح ملا. ان کی عورت سے پوچھا گیا کہ آپ بتلائیے کہ مقام کس طرح ملا. تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم پر نماز پڑھتے تھے, اذان کے وقت میں چلے جایا کرتے تھے, اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. تو کہا کہ ذرا سوچئے. بہت غور و فکر کے بعد اس عورت نے کہا کہ 2 طریقے مجھے خاص نظر آتے ہیں, 2 باتیں. بولے کہ بتلاؤ کہ وہ کیا باتیں ہیں. بولے پہلی بات تو اس شخص کے اندر یہ تھی, میرے شوہر کے اندر یہ تھی کہ وہ اذان ہوتی تھی, وہ لوہا کوٹتے تھے, بس وہ ہتھوڑا اٹھاتے تھے اور اذان کی آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے اذان کی آواز آتی تھی وہ لوہے کو رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے میرے رب نے مجھے پکارا ہے, میرا رب مجھے بلا رہا ہے, میرا رب مجھے بلا رہا ہے. وہ دوڑ کر مسجد کی طرف آتے تھے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے, اور بولے بڑی محبت کے ساتھ نماز پڑھ کے آتے تھے. یہ ایک طریقہ ان کے اندر تھا. اور دوسری بات کیا بتلائی,
دوسری بات یہ تھی کہ رات کو جب آتے تھے تو بولے رات کو جب اوپر سوتے تھے قریب کے گھر میں احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، تو بولے جب اوپر کے چھت میں امام احمد ابن حنبل پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ آواز یہاں آتی تھی، تو جب یہ آواز آتی تھی تو یہ بیٹھ کر سوچا کرتے تھے کہ اگر کاش کہ میرے پاس لوہے کوٹنے کا معاملہ نہ ہوتا اور میرے کمر میں اتنی تکلیف نہ ہوتی تو میں بھی اسی طرح عبادت کرتا، میرے بچے بڑے ہوتے تو میرے بچے کو کام پہ لگا دیتا اور میں یہ عبادت میں پوری رات لگا رہتا، اور کہتے ہیں کہ اسی طرح پوری رات گزار دیتے کہ کاش کہ میں بھی امام احمد ابن حنبل کی طرح عبادت کرتا۔ کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس عورت سے کہا کہ میں سمجھ گیا اللہ نے انہیں اس کا مقام احمد ابن حنبل کا مقام کیوں عطا فرمایا، اللہ نے امام احمد ابن حنبل کا مقام اسی لیے عطا فرمایا۔ واہ رے رب، انسان جب اس طرح بننے کی کوشش کرتا، میں آپ سے کہوں گا اسی لیے آپ لوگ نیت کریں کہ جب مسجدوں میں آؤ تو آپ نیت کرو کہ ساری مسجدوں میں لوگ آج نماز پڑھنے آئے ہوں گے، ساری مسجدوں میں لوگ عبادت کرنے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی عبادت کر رہا ہو، اللہ میں تو ایسی عبادت نہیں کر سکتا، اللہ مجھے وہ طاقت عطا فرما دے کہ میں اس طرح عبادت کرنے والا بن جاؤں، اس طرح دل میں روئیں اور اس طرح دل میں گڑگڑائیں، رات کو تہجد میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائے 2 منٹ کے لیے، اور رات کو سوتے سوتے یہ سوچے کہ اللہ اس رات کو اللہ والے عبادت کر رہے ہوں گے، میرے پاس ایسا ہے کہ اٹھنا اور یہ میرا ذوق نہیں بن پا رہا، لیکن اللہ عبادت کر رہے ہوں گے، اللہ مجھے وہ بھی تڑپ عطا فرما دے۔ یاد رکھو آپ کی یہ تڑپ ایک نہ ایک دن اللہ کو پسند آ جائے گی انشاءاللہ۔ زندگی وہ زندگی بنائے جس زندگی مزہ دار ہو، اور جس زندگی میں مزہ نہ ہو زندگی بے مزہ ہے۔ زندگی اللہ ہماری ایسی بنا دے، پیاری زندگی بنائے، آنکھیں ہماری پیاری ہو جائے، زبان ہماری پیاری ہو جائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے، اللہ ہمیں نیک اور کامیاب بنائے، اور زندگی اس طرح کی زندگی بنائے جس زندگی کے اعتبار سے ہمیں خوشی ہو، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کے رسول خود آ جائیں اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں خود جنت کی طرف لے جا رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ میرا امتی آ گیا ہے، میرا محبوب آ گیا ہے، میرا پیارا آ گیا ہے، میری سنتوں کو اپنا کر آیا ہے، میرے رب کے حکم کو مان کر آیا ہے، آجا میں تجھے اپنے ہاتھ کو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے میں تجھے جنت میں لے جاتا ہوں۔ کاش کہ وہ زندگی ہمیں زندگی مل جائے، اللہ ہماری زندگی کو زندگی بنا دے، ہماری زندگی کے اندر سے غفلت ختم کر دے، گناہ ختم کر دے، جھوٹ ختم کر دے، غفلت ختم کر دے، اور ماں باپ کی عزت کے دھجیاں ختم کرنا ختم کر دے کہ ماں باپ کی جس طرح ہم دل توڑ رہے ہیں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ آج کے نوجوان، آج کے بچوں کو میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بچوں آج سن لو، یہ بات کو دل میں بٹھاؤ، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، ماں باپ کی قدر کرو گے یہی کامیابی ملے گی۔ جس کی ماں گئی اس سے جا کر پوچھو کہ ماں کی قدر کیا ہوا کرتی، جس کا باپ گیا اس کو جا کر پوچھو کہ باپ کی قدر کیا ہوا کرتی۔ ماں باپ کی قدر کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں، بہت سے کام میں غلط ہو سکتے ہیں، آپ خاموش رہیے اور ان کی عزت کریے، ان کی خدمت کریے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔